اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ زکوٰۃ 10واں حصہ ہے مال کا یا کہ 2.5%۔ تو اس بارے میں بھی ہماری ویڈیو جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز صحیح ادا کیا کرو، جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھتے دیکھتے ہو ویسے رفع یدین کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے آخری وقت میں رفع یدین کے ساتھ ہی نماز ادا کی تھی۔ اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اب ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو، البتہ اللہ نے لیا عہد بنی اسرائیل اور ہم نے مقرر کیے ان سے 12 سردار، اور کیا اللہ بے شک میں تمہارے ساتھ، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ اگر نماز قائم رکھو گے اور دیتے رہو گے زکوٰۃ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو سورۃ مریم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور مجھے بنایا ہے بابرکت جہاں کہیں میں ہوں، مجھے حکم دیا ہے اس نے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں رہوں زندہ۔ اور اسی طرح سورۃ انبیاء آیت نمبر 73 میں ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے انہیں بنایا امام، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف نیک کام کرنا اور قائم کرنا نماز اور ادا کرنا زکوٰۃ، اور وہ تھے ہمارے عبادت کرنے والے۔ اب اس میں تمام میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا کہہ رہا ہے کہ تمام نبی جو ہے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ 10واں حصہ ہے سارے مال کا یا 2.5 حصہ سالانہ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ان انبیاء کے بارے میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان انبیاء نے مال کا کتنا حصہ زکوٰۃ کا دیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم موسیٰ کے متعلق جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے ہم تورات میں اخبار لیویٹیکس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، باب 27 آیت 30 کے مطابق لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دایکی یعنی کہ 10واں حصہ، ہاں وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے پاک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ کو بھی 10واں حصہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، اور جو زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں سورۃ مائدہ آیت 12 موسیٰ کو بولا تھا وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہم عیسیٰ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال کا کتنا حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تھا؟ یہ ہے انجیل میں متی میتھیو جس کو انگلش میں کہتے ہیں، باب 23 آیت 23 کے مطابق لکھا ہے، اے ریاکار و فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو یکی 10واں حصہ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بھی 10ویں حصے کا ہی بولا ہے، جو قرآن میں سورۃ مریم آیت نمبر 31 کے مطابق زکوٰۃ کا بولا ہے وہ یہی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا۔ اس کے بعد ابراہیم کے متعلق پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا حصہ زکوٰۃ دی۔ یہ ہے پیدائش انگلش میں جینیسس باب 14 آیت 20 میں لکھا ہے، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ پھر ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ دیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ابراہیم کے لیے بھی سارے مال کا 10واں حصہ اللہ نے حکم دیا تھا، جیسے سورۃ انبیاء آیت 73 میں ان کو زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہی زکوٰۃ ہے۔ یعنی کہ یہ عشر کو ہی جس کو ہم عشر کہتے ہیں، عشر ہماری حدیث میں بھی لکھا ہے کہ 10واں حصہ ہی ہے، اور یہی زکوٰۃ ہے۔ اور ایک تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ
اگر جہاں پر قربانی کی جاتی ہے وہ جگہ دور ہو تم سے تو یہ مال بیچ کر اس کو اپنے ہاتھ میں روپے کو لے کر اس جگہ چلے جانا اور وہاں قربانی کر کے مسکینوں غریبوں کو کھلانا، یہ بھی لکھا ہے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال، یہ جو ہم مال کماتے ہیں اس کا بھی 10واں حصہ دینا ہی زکوٰۃ ہے ہم پر فرض، نہ کہ 2.5%۔ اس کے بعد ہم یعقوب کو اگر دیکھیں تو پیدائش جینیسس باب 28 آیت 22 میں یعقوب نے بھی مال کا 10واں حصہ دینے کی منت مانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے مطابق عشر کو ہی زکوٰۃ کہتے ہیں اور ہمیں سارے مال کا 10واں حصہ ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم سورۃ سبا کی آیت نمبر 45 کو پڑھتے ہیں، جس میں قرآن واضح طور الفاظ میں کہہ رہا ہے، اور جٹلایا انہوں نے جو اس سے پہلے اور وہ نہ پہنچے 10واں حصہ جو ہم نے انہیں دیا، سو انہوں نے جٹلایا میرے رسولوں کو، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، میرے رسولوں نے کہا تھا کہ 10واں حصہ زکوٰۃ کا دینا، لیکن انہوں نے 10واں حصہ نہیں دیا زکوٰۃ کا، لہٰذا انہوں نے میرے رسولوں کو جٹلایا تو ہم نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نمبر 45 میں کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ 10واں حصہ ہی ہے۔ اس آیت میں صاف لکھا ہے تمام رسولوں نے زکوٰۃ میں مال کا 10واں حصہ کا بولا، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب جنہوں نے جٹلایا۔ اس لیے ہمیں بھی مال کا 10واں حصہ ہی اللہ کے لیے زکوٰۃ میں سال میں دینا چاہیے۔ وہ کسے دینا چاہیے اس کا کلپ میں بعد میں بناؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد نے حدیث صحیح بخاری 1454 اور سنن ابی داؤد 1568 میں بکریوں کے حوالے سے 40 پیچھے ایک بکری کا بولا ہے، یعنی بکریوں کے زکوٰۃ کا 40واں حصہ اللہ کے لیے، اور یہ بھی بولا ہے کہ اگر 100 بکری ہو جائے تو ایک ہی بکری دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں کیا ہے اس حوالے سے۔ ہم احبار باب 27 آیت 32 میں دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اور گائیں، بیل، بھیڑ، بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دھا یکی یعنی 10واں حصہ، یعنی 10 پیچھے ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ آگے آیت 34 میں ہے، جو حکام اللہ نے کوئی سینہ پر بنی اسرائیل کے موسیٰ کے دیے وہ یہی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 10 بکریوں، بیل، بھیڑ، بکریوں کے پیچھے جو بھی جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہے اس کے لیے 10 جانوروں کے پیچھے ایک جانور اللہ کی راہ میں دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے مطابق وہ حدیث صحیح بخاری کی 1454 درست نہیں ہے۔ اس طرح سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ جتنا مالیت کا ہو اس کا 10واں حصہ دیا جائے، نہ کہ 2.5 حصہ، کیونکہ ہم اس کتاب پر اس لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے سورۃ مائدہ آیت 46 میں تورات اور انجیل کو ہدایت اور نور کہا ہے، اور قرآن کی سورۃ شعراء آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کی ہدایت اس نے نوح کو دی، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی۔ اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ دین ایک ہی ہے، ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 48 میں ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن تم سب ایک دوسرے سے اختلاف کرو گے۔ اس میں صاف لکھا ہے ہم اختلاف کر بھی رہے ہیں، حالانکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن تم ایک دوسرے سے اختلاف کرو گے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو واضح بیان کر دے گا۔ اس لیے ہمیں مال کا 10واں حصہ ہی، تمام رسولوں نے 10واں حصہ ہی دیا، ہمیں 10واں حصہ ہی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 19 کے مطابق یہ ضعیف حدیث ہیں کہ 40واں حصہ دیں، لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔